پیارے دوستو، آج نماز عصر کے بعد یا چلتے پھرتے یا پھر کل جمعرات کے دن اسماء پاک یا مجیبو اگر کوئی شخص اس کا ورد کرتا ہے تو بڑی سے بڑی پریشانی اس شخص کی دور ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ شخص جو مانگے گا اس کو حاصل ہوگا۔ وہ شخص تمام طرح کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، دکھ تکلیفوں سے محفوظ رہے گا۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے میں بالکل بھی کنجوسی نہ کیا کریں، کیونکہ دینی معلومات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اس عمل کی 5 فضیلتوں کے بارے میں، تو آپ لوگ تفصیل سے دھیان سے سنیں۔ فضیلت نمبر 1، اگر کوئی شخص کسی پریشانی کی گرفت میں ہے، دنیا جہان کی پریشانیاں اس پر ٹوٹتی ہیں، وہ شخص اکثر کسی نہ کسی مصیبت، کسی نہ کسی دکھ تکلیف میں گھرا رہتا ہے۔ فضیلت نمبر 2، اگر کوئی شخص رزق کی وجہ سے پریشان ہے کہ اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے، اس کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے، اس کے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، دکان نہیں چل رہی ہے، دکان پر کسی نے بندشیں لگا دی۔ نمبر 3، کوئی شخص جادو ٹونا، نظر بد، حسد کی وجہ سے اکثر پریشان رہا کرتا ہے کہ ہم لوگوں پر ہمارے دشمن جادو ٹونا کر دیا کرتے ہیں، کاروبار چلنے کی وجہ سے، اچھا گھر بار بنانے کی وجہ سے، مال و دولت حاصل کرنے کی وجہ سے دشمن ہمارے پیچھے لگ گئے، دشمنی نکالتے ہیں، جادو ٹونا کر دیا کرتے ہیں، یا ہم لوگ کبھی نظر بد کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ فضیلت نمبر 4، اگر شادی میں کسی طرح کی رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں، شادی نہیں ہو رہی ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور رشتوں میں رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے اکثر پریشان رہتے ہیں۔ فضیلت نمبر 5، یا پھر آپ لوگوں کا کوئی کام ہے، جو کام زندگی میں آپ لوگ کرنا چاہتے ہو، ڈر یہ رہتا ہے کہ زندگی میں جو بھی کام شروع کرتے ہیں اس کام میں رکاوٹیں پیش آتی ہیں، کام رک جایا کرتا ہے یا اس کی وجہ سے قرض کے بوجھ کے تلے دب جاتے ہیں۔ تو جو 5 پریشانیاں میں نے بیان کی، تو اگر اس طرح کی کوئی بھی پریشانی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ ان پریشانیوں سے محفوظ رہو گے۔ اس عمل کو آپ لوگوں کو صرف اور صرف 2 دن کرنا ہوگا، یعنی آج بدھ کے دن اور کل جمعرات کے دن آپ لوگ دن میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یا پھر نماز عصر کے بعد اس عمل کو کچھ اس طریقے سے کریں۔ جب آپ لوگ اس عمل کو کریں تو آپ لوگوں کا وضو ہونا ضروری ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کریں، وہیں جنماز پہ بیٹھ جائیں اور مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ جو بھی درود پاک آپ لوگوں کو یاد ہو پڑھ لیں۔ سب سے افضل ترین ذکر ہوتا ہے درود ابراہیمی، جس کو نماز والی درود پاک کہا جاتا ہے، آپ لوگ 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد اسماء پاک یا مجیبو، اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو، اس طریقے سے 100 مرتبہ اسماء پاک یا مجیبو کا آپ لوگ ورد کریں۔ اس کے بعد آپ لوگ 21 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھیں۔ سورہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر، یعنی کہ آپ لوگ شروع میں 3 مرتبہ درود پاک، 100 مرتبہ یا مجیبو، 21 مرتبہ سورہ کوثر، اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ پھر درود پاک پڑھیں۔ جیسے ہی عمل پورا ہو جائے، عمل مکمل ہو جائے، آپ لوگوں کو کسی سے بھی کسی بھی طرح کی کوئی بات چیت نہیں کرنی ہے، خاموشی سے بیٹھے رہیں۔ اس کے بعد ایک تسبیح توبہ استغفار کی پڑھیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، چھوٹی توبہ استغفار، اب دھیان سے سنیں، بڑی توبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دونوں میں سے کوئی بھی توبہ استغفار کی تسبیح کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رو رو کر عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ دعاؤں کو رو رو کر کیا کریں، دعاؤں کو گڑگڑا کر کیا کریں، دعاؤں کو عاجزی ہو کر کیا کریں۔ پیارے دوستو، مجھے امید ہے عمل کا طریقہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یعنی آج بدھ کے دن
دن میں چلتے پھرتے یا پھر نماز عصر کے بعد اس عمل کو کریں، یا پھر کل آپ لوگ جمعرات کے دن یعنی آج کے دن بھی اور کل جمعرات کے دن بھی اسی وقت آپ لوگوں کو اس عمل کو کرنا ہوگا جس وقت آپ لوگ آج اس عمل کو کرو گے۔ 2 دن کا عمل ہے تو آپ لوگ اس عمل کو خود بھی کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اب میں آپ سے جانے کی اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی شام کو ملاقات ہوگی ایک اور خاص ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ